السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں نسیم زہرا پاکستان. آپ سب کو رمضان مبارک ہو. ہمارا پہلا پروگرام ہے رمضان کا، اور بس اسی دعا کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں کہ جو رمضان کی برکتیں ہیں وہ ہم اپنے اعمال سے، اپنی سوچ سے ہم وہ حاصل کر سکیں. آج کے حوالے سے ناظرین دو اہم چیزیں. ایک تو جو بورڈ آف پیس کا اجلاس ہوا ہے جس میں پاکستان کے پرائم منسٹر بھی موجود تھے، اور یہ یاد رہے کہ یہ بہت ایک کنٹروورشل ایک بورڈ آف پیس ہے، لیکن اچھا کیا کہ پاکستان نے اس میں شمولیت حاصل کی، کیونکہ پاکستان کے پاس اس وقت کیا ہے، پاکستان کی جو ایک اسٹیچر ہے اس میں اس کی آواز جو ہے دیٹ کاؤنٹس. یہ تو بڑا کلیئر ہے کہ بورڈ آف پیس سے ساتھ نتھی جو ہے انٹرنیشنل اسٹیبلائزیشن فورس، جو کہ امریکہ چاہ رہا ہے کہ، اور ایک یو این کی ریزولوشن بھی آئی ہے کہ یو این سیکورٹی کونسل کی کہ اسٹیبلائزیشن فورس، اور جا کے وہ الٹیمیٹلی انیشل جو ہوگا وہ یہ ہوگا کہ جی حماس کے ساتھ 2-2 4-4 کرے، اور اس کے نتیجے میں ایک obviously ایک آرمڈ کانفلکٹ کی سچویشن میں جائے گی جو بھی فورس جائے گی. بیکاز اس وقت سیز فائر تو نہیں کر رہا اسرائیل، اور آپ کو معلوم ہے اسرائیل نے تو ویسٹ بینک میں بھی انیکسیشن کو لیگل قرار دے دیا اس کی کابینہ نے. تو اسرائیل کی جو نیت ہے، اس کی جو حرکات ہیں، یہ الحمدللہ کہ جینوسائیڈ رکا، لیکن اس کے علاوہ اسرائیل از پرسوئنگ اپنا جو گریٹر اسرائیل کا پلان ہے. اس سارے میں اگر ہم کہیں کہ ایک ہی انیشیٹو سامنے آیا، یا کہیں کہ ایک ہی انیشیٹو آنے دیا سامنے، وہ تھا ٹرمپ پیس پلان، اور اس پر ہم سپورٹ کرتے رہے کہ ٹھیک کیا بالکل پاکستان نے اس کو سپورٹ کر کے. اور یہ یاد رکھیں کہ پاکستان 8 اہم مسلم ممالک کے ساتھ چل رہا ہے، یہ ایک یونیفائڈ اپروچ لے کے چل رہے ہیں. اور وہاں بھی ہم نے دیکھا کہ بورڈ آف پیس پہ وہ جو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی تعریف وغیرہ کی، کچھ ساؤتھ ایشیا کے حوالے سے تو صحیح ہے، حقیقت ہے. جو اس وقت ہو رہا ہے ایران کے حوالے سے وہ تو صحیح نہیں ہے کہ ہی وانٹس پیس، لیکن پاکستان کی جو آواز ہے بڑی کلیئر کٹ ہے ایران کے حوالے سے کہ نیگوسیشنز کریں. ایران ہمیں پاکستان تشکر یعنی کہ پاکستان ایران کے ساتھ بھی کھڑا ہے، اصول پہ امریکہ کے ساتھ انگیج کر رہا ہے. اور بورڈ آف پیس میں جا کے 2 ٹوک الفاظ میں پرائم منسٹر نے اور جو کچھ کہا ہو پیلسٹائن کے حوالے سے، انہوں نے کہا جو یو این سیکورٹی کونسل کی ریزولوشنز ہیں اس کے حوالے سے آگے بڑھنا چاہیے. پیس نہیں ممکن جب تک کمپلیٹ سیز فائر نہ ہو، ریکنسٹرکشن نہیں ممکن جب تک کمپلیٹ سیز فائر نہ ہو. اور فلسطین کا جو ایک انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ ہے، کنٹیگوس اسٹیٹ ہے، وہ یعنی کہ توڑ پھوڑ کے نہیں، ایک ملک وہ ہونا چاہیے، اور اس پر آگے بڑھنا پڑے گا ہمیں. تو ٹھیک ہے، پاکستان چوز ٹو ہیو اے وائس، اور آپ نے سنا انہوں نے یہ کہا ہے. اور پاکستان کسی حالت میں بھی اپنی آرمڈ فورسز میں سے لوگوں کو نہیں بھیجے گا. پاکستانی سولجرز ول ناٹ گو اینڈ بی پارٹ آف دا انٹرنیشنل اسٹیبلائزیشن فورس. پاکستان کسی صورت بھی اس جنگ میں نہیں شامل ہوگا. پاکستان فلسطین کی جو 2 اسٹیٹ سلوشن ہے اور اس کا انڈیپینڈنٹ ملک، جیروسلم ایز دا کیپٹل، اس کے لیے کوشش کرتا رہے گا، آواز اٹھاتا رہے گا. اب چلتے ہیں ناظرین اس ایشو پہ جو کہ جس نے اس ملک کو پچھلے 10-12 دنوں سے تو کم از کم we were all gripped into this whole question کہ فارمر پرائم منسٹر اور پی ٹی آئی کے جو بانی چیئرمین ہیں ان کی جو آنکھ کا معاملہ تھا. اور یہ ہم آپ کو کہتے چلیں، جو ہم کہنے جا رہے ہیں یہ پی ٹی آئی کی جو میڈیکل اور پولیٹیکل سورسز ہیں ان کے حوالے سے، اور ہماری ڈائریکٹلی بات ہوئی ہے، اور جو ہم کہہ رہے ہیں اس بیسس پہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کا شکر ہے. اور ہمیں تو یہ بھی ناظرین سینئر پی ٹی آئی لیڈر نے کہا کہ اگر یہ معاملات سارے سیاست میں نہ گھسے ہوتے تو جو رپورٹ آئی اور جو ایگزامینیشن کیا شفا آئی ٹرسٹ کے ڈاکٹرز نے، اس کے بعد تو کہ عمران خان صاحب کی الحمدللہ اللہ کا بڑا کرم ہے. اگر نواز شریف کے پلیٹلیٹس پہ ہم یعنی آواز اٹھاتے ہیں تو ہم عمران خان صاحب کے پہ بات اٹھائیں گے. اگر یہ بے نظیر بھٹو صاحبہ، زرداری صاحب، جہاں زیادتی ہوگی، جہاں آپ قانون اپنی جگہ چلے، لیکن قانون یہ بھی کہتا ہے کہ لوگوں کی جو صحت ہے وہ اولین ہے، ویدر یو آر ان جیل، آؤٹ سائڈ جیل، اف یو آر ان دا کسٹڈی آف دا گورنمنٹ. تو اللہ کا بڑا شکر ہے کہ وہ جو تھا کہ 15% رہ گئی، وہ کہ ان کی ویژن رہ گئی، الحمدللہ وہ بہتری کی طرف گئی ہے. اور یہ بالکل مصدقہ بات ہے، اس میں دیر از اٹ کانٹ بی یعنی کانٹرڈکٹڈ ایٹ آل. اور یہ ڈاکٹرز نے بھی کہا، ڈاکٹرز کے علاوہ پی ٹی آئی کے موجود تھے، اس کے بعد
ناٹ ڈیورنگ دی ایگزامینیشن, لیکن اس کے بعد جب فون کال ہوئی لاہور کے ڈاکٹر شوکت خانم کے جو ڈاکٹر عاصم عمران خان صاحب کے ایک معالج اور ڈاکٹر خرم جو ریٹنا اسپیشلسٹ ہیں, اس وقت پی ٹی آئی کے ایک تو علامہ ناصر صاحب موجود تھے اور گوہر صاحب موجود تھے جب یہ فون کال انہوں نے کی ہے ود لاہور. تو بہت, اگر ہم سیاست اپنی جگہ ہے, جو عمران خان صاحب کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, جو کیسز چل رہے ہیں جو صحیح غلط وہ اپنی جگہ بات ہے, بٹ صحت کے حوالے سے الحمدللہ تھنگز گاٹ بیٹر. اور یہ بھی بات درست ہے کہ جو اگریمنٹ ہوئی تھی, اور یہ ہم نے ٹویٹ کی تھی ناظرین بیفور اینی پریس کانفرنس, کسی کی بھی پریس کانفرنس, اس وقت ہم نے ٹویٹ کی تھی کہ یہ اگریمنٹ ہو گئی تھی کہ یہ 1 ہفتے کے لیے جائیں گے شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل. لیکن پھر وہ ان کی فیملی نے جو نام پہلے دیا تھا اس کے بعد وہ نام بدل دیا, اس پہ حکومت نے کہا نہیں, اب وہ غلط, حکومت نے کیا صحیح کیا وہ اور بات ہے, بٹ دس از دا سچویشن ایز وی اسپیک. اور ظاہر ہے پولیٹیکل معاملات بھی ہیں اس میں بہت سے, اور پھر پی ٹی آئی کے اندر سے جو آواز آ گئی کہ اچھا کون فیملی ایک طرف کیا ہے اور پی ٹی آئی کے لوگ ایک طرف ہیں, یہ بات میرا خیال ہے یہ بہت کہی گئی ہے, لیکن جو بات اہم ہے وہ یہ کہ سب کو صحت کا خیال ہے, لیکن کس طریقے سے چلنا ہے, کس کو پولیٹیسائز کرنا ہے, کس کو نہیں. تو یہ سارے, یہ ایک مختلف اپروچ ہے, اسی پر آج ہم بات کریں گے. تو یہ اس اچھی اور خوش آئین ڈیولپمنٹ کے ساتھ کہ آنکھ الحمدللہ بہتری کی طرف جا رہی ہے ایک ٹیکے کے بعد جو ایگزامینیشن ہوئی ہے, لیکن ظاہر ہے فیملی کیا, کم از کم ڈاکٹرز جو ہیں ذاتی ان کو تو ملنے دیا جانا چاہیے, لیکن جو ڈاکٹرز کی بات ہوئی اس میں تسلی بخش بات ہوئی تھی. دس از, آئی ایم سیئنگ دس آن دا بیسس آف پی ٹی آئی سورسز, پولیٹیکل اور میڈیکل. تو ناظرین اس وقت ہمارے, اور وہ آپ نے یہ بھی سنا کہ فری عمران خان فورس کا بھی کوئی اناؤنسمنٹ کی ہے کے پی کے سی ایم صاحب نے, سہیل آفریدی صاحب نے, جو بہت سلجھی ہوئی بات کر رہے ہیں. اٹ از امپریسو فار ہز ایج, لیکن یہ بات بہت, اس میں بڑے کویشچنز اٹھ رہے ہیں. اور آپ کو معلوم ہے ایپیکس کمیٹی کی میٹنگ بھی ہوئی, اس میں یہ کور کمانڈرز وغیرہ انٹیریئر منسٹر سب تھے. تو کچھ اچھی ڈیولپمنٹس ہیں, اس پر بھی بات کریں گے. ہمارے ساتھ ناظرین موجود ہیں فی جان اسپیشل اسسٹنٹ ٹو سی ایم کے پی, شکریہ شفیع پروگرام میں آنے کا. ہمارے ساتھ رانا احسان افضل صاحب ہیں کوآرڈینیٹر ٹو پرائم منسٹر آف پاکستان, تھینک یو رانا آنے کا. اور عامر الیاس رانا صاحب ہیں سینئر جرنلسٹ, اینالسٹ, بیورو چیف ایکسپریس کے پروگرام میں ایکسپرٹ, ایز این ایکسپرٹ یہ ہوتے ہیں ایکسپریس نیوز میں, لکھتے بھی ہم نے کالم. بہت شکریہ عامر الیاس رانا صاحب. اگر آپ لوگ اجازت دیں ویری کوئکلی میں چاہوں گی کہ رانا صاحب سے ذرا ایک دفعہ شروع کر لیں, اور پھر میں آؤں گی آپ لوگوں کے پاس پارٹی پوزیشن پہ. جی رانا صاحب, ویئر ڈو وی اسٹینڈ ٹوڈے؟ جی آپ کا کیا سوال ہے جی؟ عامر الیاس رانا صاحب, ویئر ڈو وی اسٹینڈ ٹوڈے کوئکلی. اچھا, آپ نے بڑی, چونکہ ہم دونوں رانا ہی بیٹھے ہوئے ہیں تو پھر وہ بھی, اور میں بھی خاموش ہو گیا اور وہ بول پڑے, تو میں نے کہا ٹھیک ہے. تو اب اصل میں آپ نے چونکہ یہ اب سوال پوچھا ہے جو عمران خان صاحب کی صحت کے حوالے سے, تو دیکھیں ہم نے, ہماری پوزیشن بڑی کلیئر تھی جب یہ تکلیف کا معاملہ آیا آنکھ کا, کہ بھئی ان کی فیملی کو اور ڈاکٹرز کو جو پرسنل ہے ان کو ملانا چاہیے. اور یہ بات اصولی بھی نہیں تھی, یہ ایک قانونی قدم بھی ہے کہ آپ رسائی دیں, وہ چاہے وہ آصف علی زرداری ہوں, چاہے وہ نواز شریف ہوں, وہ سب کے ساتھ رہا تو وہ ان کے ساتھ بھی. لیکن پھر جو آپ نے ایک پورا راؤنڈ اپ دیا ہے کہ پھر سیاست شروع ہو گئی, اور سیاست دونوں نے کی, گورنمنٹ نے بھی کی اور پی ٹی آئی نے بھی کی. جب ہر چیز موجود تھی تو بالکل سیاست نہ ہوتی اگر علامہ راجہ ناصر عباس اور بیرسٹر گوہر پیمز میں خود پریس کانفرنس کرتے یا پارلیمنٹ ہاؤس میں جا کے اعلان کرتے, یہ خاموش رہے. اوپر سے سیاست کی ڈاکٹر عاصم یوسف نے, جنہوں نے, ان دونوں نے بھی تب بات کھولی جب گورنمنٹ نے رپورٹ اگلے دن اوپن کر دی, اور ڈاکٹر عاصم یوسف بھی تبھی بولنے آئے کہ میں اس حد تک تو مطمئن ہوں جو مجھے بتایا گیا, لیکن چونکہ میں فزیکلی نہیں دیکھ سکا ہوں, حالانکہ وہ اپنے ڈاکٹر خرم مرزا یا کیا نام تھا ان کا, ڈاکٹر خرم, جن کا آپ نے ابھی ذکر کہ ان کو بھی وہ لے آئے تھے, اور بیرسٹروں کی ایک گیم شروع ہو گئی کہ بیرسٹر سلمان اکرم راجہ کہتے ہیں کہ یہ ڈاکٹر ندیم قریشی کا نام شفا آئی ٹرسٹ سے ہم نے دیا تھا.
اچھا جی، اب آپ نے نام دیا تو ایک تو بات ہوگی نا کہ آپ کو اس کے علاج پہ اطمینان ہے. ڈاکٹر یوسف جو پمز کے ہیں اس کے اوپر بھی پی ٹی آئی نے پہلے پورے اطمینان کا اظہار کیا کہ بڑا جری جوان مرد ڈاکٹر ہے جس نے کسی کے بھی کہنے پہ یہ بات نہیں مانی کہ میں جیل میں علاج کروں گا، میں نے مریض کا، عمران خان کا علاج ہاسپٹل میں کرنا ہے. تو دونوں طرف اطمینان تھا. تو پھر یہ مجھے نہیں سمجھ آئی کہ کیوں چپ انہوں نے سادی سب نے. جب ڈاکٹر مل لیے ادھر لاہور سے اور یہ فزیکلی جا کے ان دونوں ڈاکٹر سے ملائے، تو بیرسٹر جو پہلے گئے تھے سلمان صفدر، 3 بیرسٹروں میں ہم آگے نا، انہوں نے ڈاکٹر یوسف کی، کیونکہ میں تو یہی لوں گا نا کہ انہوں نے کہا تھا کہ عمران خان نے مجھے کہا ہے کہ مجھے پمز کے ڈاکٹروں نے کہا ہے، کیونکہ انہوں نے رپورٹ میں نہیں لکھا تھا، ویسے بولا تھا کہ جی 85% میری آنکھ کی بینائی جا چکی ہوئی ہے. یہ سلمان اکرم راجہ صاحب نے یوسف صاحب کے حوالے سے کیا تھا. تو میرا تو سوال ہے خود بیرسٹر غور سے کہ جب یہ آپ کے سیکرٹری جنرل کا، آپ کے عمران خان کے وکیل کا بیان آ چکا ہوا تھا، تو کیا آپ نے ان سے یہ پوچھا تھا کہ جناب آپ بتائیں ہمارے لیڈر کی آنکھ کیسی ہے؟ پھر آپ کی کچھ چیزیں آ رہی ہیں، ظاہر ہے جب گورنمنٹ اس طرح کے کام کرتی ہے تو ریکارڈنگ بھی ہوتی ہے، رپورٹ، اور انہوں نے لکھا بھی کہ آپ سیٹسفائی ہو کے آئے. تو اوپر سے میں لمبی تھوڑی سی بات ہو رہی ہے، سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ ہم نے ندیم قریشی کا نام دیا تھا اور وہ بتا رہے ہیں کہ پہلے وہ گھڑی کی سوئی نہیں دیکھ سکتے تھے، اب وہ دیکھ سکتے ہیں. تو اس کے بعد اگلے دن انہوں نے بھی وہی بیان لے لیا کہ نہیں ہم تب مانیں گے جب ہمیں ملایا جائے گا. ملانے کی حد تک بات ٹھیک ہے، لیکن عمران خان کے علاج کے اوپر جب مطمئن تھے کہ ہمیں کچھ بہتری فیل ہوئی ہے تو وہ لوگوں کو بھی بتا دینی چاہیے تھی، کوئی مسئلہ ہی نہ ہوتا. جی اب چلتے ہیں ہم ان کے پاس، شفیع جان کے پاس. شفیع جان یہ بتائیے گا کہ یہ تو بات کلیئر ہے کہ دونوں ڈاکٹرز، ٹیمز آف ڈاکٹرز کی فون پہ بات ہوئی. یہ بھی بات کلیئر ہے کہ فون پہ بات ہونے سے پہلے ایک حکومت میں جس میں اور پی ٹی آئی کے درمیان ایک اگریمنٹ ہوئی. جو میں بات کہہ رہی ہوں آئی مین یہ آپ کے پی ٹی آئی کی سورسز اور پی ٹی آئی کی میڈیکل اینڈ پولیٹیکل سورسز ہے، اور یہ طے ہوا کہ قاسم جو ان کے کزن ہیں وہ اور گوہر، بیرسٹر گوہر جائیں گے ود یور لیڈر وہاں سے اڈیالہ سے ٹو شفا انٹرنیشنل. اور گوہر صاحب نے یہ بھی شرط لگائی کہ ہم اگر جائیں گے عمران خان صاحب، اور گوہر صاحب نے کہا نہیں میں نہیں جاؤں گا، میں جاؤں گا تو پھر لوگ مجھ پر تنقید کریں گے، جس پہ پھر آپ کے پارٹی کے باقی لیڈرز جو ہیں، جس میں پھر جو تحریک کے لیڈرز ہیں یعنی کہ اچکزئی صاحب، سلمان اکرم راجہ صاحب، اسد کیسر صاحب، ان سب نے کہا کہ نہیں آپ جائیں، ہم آپ کو سپورٹ کریں گے، کوئی کرٹیسائز نہیں کرے گا. پھر انہوں نے کہا کہ 1 ہفتے کے لیے آپ ان کو انٹرنیشنل شفا انٹرنیشنل میں ڈالیں. حکومت نے کہا سیکیورٹی، پھر حکومت مان گئی، پھر نام بدل دیا گیا کہ کون جائے گا. بٹ اینی وے یہ تو لمبی باتیں چلتی جائیں گی. مجھے یہ بتائیں کہ ایک اس پہ تو خوشی ہے الحمدللہ کہ عمران خان صاحب کی جو آنکھ ہے وہ بہتری کی طرف معاملہ ہے. تو اب کیا یہ بتائیں کہ فری عمران، ایک تو جو پولیٹیکل ہے کہ جی فری عمران جو ایک کیا بنا ہے فری عمران فورس، اس کے بارے میں بتائیں. اور یہ بتائیں کہ آپ کی پارٹی کے اندر سے وہ جیسے شندانہ گلزار صاحبہ کہہ رہی تھی کہ جی ہم عمران خان صاحب کی بات مانیں گے، اگر کوئی اور کچھ کہے گا تو ہم نہیں مانیں گے، کیونکہ آپ نے وہ دیکھا وہ کلپ ہم چلا بھی دیتے ہیں. تو علیمہ خان صاحبہ کے حوالے سے بات کی گئی کچھ. تو اب یہ سب چیزیں کیا ہیں، آپ کچھ بتانا چاہیں گے؟ جی سب سے پہلے آپ کا شکریہ. کافی طویل آپ نے ایک کویسچنز 5-6 کویسچن کو ساتھ ملا کے کی ہیں، کیونکہ آپ 15 بھی جواب دے سکتے ہیں. I know how competent you are. اچھا، تو پہلی بات یہ ہے نسیم زارہ صاحبہ کہ بات یہاں تک پہنچی کیوں عمران خان صاحب کے صحت کے ساتھ یہاں تک کھیلا گیا. اکتوبر سے ان کو تکلیف تھی، اکتوبر سے لے کے جنوری میں حکومت اس کو پمز شفٹ کرتی ہے، اور پمز میں جس پروسیجر کا یہ 20 منٹ کہتے ہیں، جب ہم نے اپنے اینڈ سے پتہ کیا تو وہ پروسیجر 2.5 سے 3 گھنٹے کا ہے. پھر اس بات کو چھپایا بھی گیا. حکومت شروع میں انکاری تھی، بعد میں خود اس حکومت نے اس کی تصدیق کی. تو بات یہاں تک پہنچی کیوں اس چیزوں کو مس لیڈ کیا گیا، کیوں ان کے صحت کو سیاست کی نظر کیا گیا. دیکھیں جہاں تک صحت کی بات ہے نسیم زارہ صاحبہ،
بات بڑی کلیئر ہے کہ صحت کا جو معاملہ ہے وہ اس میں فیملی آئے گی، فیملی اپنے مطالبات پیش کرے گی، کیونکہ یہ سیاسی ایشو نہیں ہے، یہ عمران خان صاحب کی صحت کا ایشو ہے. جب تک اس کی فیملی کو مطلب وہ سیٹسفائی نہیں ہوتی اور وہ جو بھی مطالبہ کرے گی تحریک انصاف اس کے ساتھ کڑی ہوگی. اور ان کا مطالبہ بڑا جائز ہے کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ فیملی کے زیر نگرانی سب کچھ ہو، ان کا ذاتی ڈاکٹر ان کے ساتھ ہو، شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل ان کو شفٹ کیا جائے، وہاں پہ ان کا علاج ہو. تو اس میں کون سا غیر قانونی یا ناجائز مطالبہ ہے؟ کیونکہ یہ عمران خان صاحب کا بنیادی حق ہے، وہ سابق پرائم منسٹر ہے اس ملک کے، وہ پاکستان کی مقبول ترین جماعت کے مقبول ترین رہنما ہے، 90% لوگوں کا وہ لیڈر ہے. تو جس طریقے سے حکومت نے ان چیزوں کو مس لیڈ کیا، جس طریقے سے سبوتاج کیا، صحت کے ساتھ کھیلا گیا، وہ افسوسناک ہے. جو جیل سپرڈنٹ ہے اس کو گرفتار کرنے کا ہم مطالبہ بھی کرتے ہیں. اس وقت ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس کو گرفتار کر کے اس سے پوچھ گوچھ ہونی چاہیے کہ کس کے کہنے پہ آپ نے یہ کھیل کھیلا. کیونکہ بینائی کا متاثر ہونا انسان کی تمام جسم میں ہر ایک اثنا امپورٹنٹ ہے، لیکن آنکھ کی جو افادیت ہے وہ کچھ زیادہ ہے. وہ بینائی کو افیکٹ کرنا اور ہر گزرتے لمحے کے ساتھ، ہر گھنٹے کے ساتھ اس کی بینائی متاثر ہو رہی ہے. پھر سپریم کورٹ سے بھی ہمیں گلا ہے نسیم ظاہرہ صاحبہ کہ 96 گھنٹے کیوں؟ اگر 96 گھنٹے دیے بھی گئے تو حکومت کو چاہیے تھا کہ اگلے دن ہی تمام تر چیزوں کو آن بورڈ کرتے اور اگلے دن ہی چیک اپ ہوتا، اگلے دن ہی ڈاکٹر اندر جاتے، اگلے دن ہی ان کو شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل شفٹ کیا جاتا. یہ تو 96 گھنٹے انتظار کرتے رہے، آخری دن انہوں نے اپنی چیزوں کو سم اپ کیا. جب نواز شریف کا ٹائم تھا تو یہی کورٹ ان کی زندگی کی گارنٹی مانگ رہی تھی، 24 گھنٹے نہیں دیکھا جا رہا تھا. اچھا ہم نے 24 گھنٹے ٹھیک. میں شفیع جان، آپ نے بالکل بڑی تفصیل میں جو آپ کی شکایت ہے وہ تو ڈسکشن کا پوائنٹ ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ وہ بالکل شکایت جائز ہے کہ بات ادھر تک کیوں پہنچی. اگر ہم یہ کہیں کہ حکومت نے اپنا جو بلنڈر کمٹ کیا تھا، میں ان کے پاس چلتی ہوں رانا احسان صاحب کے پاس، کہ وہ تو بلنڈر تھا کیونکہ پہلے نہ کہنا، پھر ہاں کہنا، اور پھر یہ کرنا. اس کے بعد حکومت نے اپنے جو معاملات کو جب سمجھا کہ اس پر اب کوئی صحیح قدم اٹھانا چاہیے، تو یہ بھی معلوم ہے ہمیں کہ پی ٹی آئی کے عمران خان صاحب کی فیملی کی طرف سے قاسم خان، جو ان کے کزن کے بیٹے ہیں عمران خان صاحب کے، ان کا نام دیا گیا تھا، اور کہ بھئی یہ فیملی کی طرف سے جائیں گے. اور بیرسٹر گوہر پھر ویئر ڈیڈ اٹ، اور کہ ایک ہفتے کے لیے جائیں گے ٹو شفا انٹرنیشنل. یہ حکومت اگری کر گئی تھی اور فیملی نے یہ نام دیا تھا. پھر کیا ہوا؟ وائی ڈیڈ اٹ فال تھرو؟ پھر کیا معاملات ہوئے؟ ایک وہ سٹیٹمنٹ آئی کہ جی ہم انتظار کرتے رہے، کوئی نہیں آیا، کیا ہوا؟ تو آپ اس کا ذرا جواب دیجئے گا، حکومتی کیا موقف ہے اس پہ؟ ہم بریک لیتے ہیں، آپ کے پاس آتے ہیں. جی ویلکم بیک ناظرین. ہم بات کر رہے ہیں، تھوڑا سا ہم ریویو کر رہے ہیں جو سچویشن بنی بہتری کی طرف الحمدللہ. بات گئے عمران خان صاحب کی صحت کے حوالے سے ایک اگریمنٹ ہو گئی، انڈرسٹینڈنگ ہو گئی. وائی ڈیڈ اٹ فال تھرو؟ رانا احسان صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں سارے ایپیسوڈ کے اندر 2-3 چیزیں. خان صاحب آئسولیشن میں نہیں ہے، خان صاحب کی سیکیورٹی ٹھیک ہے، خان صاحب کو ہیلتھ کی فیسلٹیز ٹھیک مل رہی ہیں، 3 دفعہ ان کے دن میں وائٹلز لیے جاتے ہیں، اسپیشلسٹ ڈاکٹرز ہوں جو بھی ہوں. تو یہ جو پورا پروپیگنڈا آج بھی کیا جا رہا ہے کہ جی ہر گھنٹہ اہم ہے اور ہر گھنٹے میں ان کی بینائی جو ہے وہ جاری تھی، یا 85% ان کی بینائی چلی گئی تھی، اس چیز کو سیاسی طور پہ اٹھایا گیا، جبکہ ایسی کوئی ایویڈنس نہیں تھی، لیکن اس کے اوپر ایک بیانیہ کھڑا کیا گیا. اچھا، اب جہاں تک رسائی کی بات ہے کہ ان کے اپنے ڈاکٹر ملیں یا ان کی فیملی ملے یا پارٹی کے ممبر ملیں، تو بالکل یہ فیسلٹی دی گئی. بیرسٹر گوہر کو یہ اپرچونٹی دی گئی. اس کے علاوہ جو قاسم ہیں ان کے فیملی ممبر، ان کا نام آیا کہ وہ ملیں گے اور مرضی کا بھیج سکتے ہیں، جو خان صاحب کے ساتھ جو ہے وہ انگیج کر لیں، دیکھ لیں سارے پروسیس کو. لیکن انہوں نے یہ فیسلٹی جو ان کو فیسلٹیشن دی گئی وہ نہیں لی، اور اس کی بنیادی وجہ یہی تھی کہ اگر یہ فیسلٹیشن لے لیتے کہ فیملی ممبر بھی، قاسم بھی مل لیتا، بیرسٹر گوہر بھی مل لیتے، پولیٹیکل ڈاکٹر بھی مل لیتا، تو پورا جو یہ پولیٹیکل ڈاکٹر کون ہے؟ اے پولیٹیکل. اچھا سوری، ٹھیک ہے. تو وہ پولیٹیکل ڈاکٹر تو یہ بھیجنا چاہ رہے ہیں نا، لیکن بہرحال اے پولیٹیکل ڈاکٹر اگر چلا جاتا تو جتنا شفیع جان صاحب نے ابھی آپ کو یہ بیانیہ دیا، یہ کیا دیتے پھر آپ کو؟ پھر یہ کیا بات کرتے؟
نہیں ایک سیکنڈ رانا صاحب، آپ مجھے یہ اس بات کا جواب دے دیجیے گا، جو شفیع جان نے کہا جو تو انہوں نے کہا ہوگا، لیکن یہ بات تو آپ کے منسٹرز نے بھی کئی بڑی کلیئرلی کہی. دیکھیے دیر واز بہت ڈیپ کنسرن تھا جب یہ پتا چلا کہ جی دیکھیں اگر ڈاکٹر کو پہلے ملنے دیتے تو بات یہ نوبت آتی نا. اس حد تک تو شفیع جان از رائٹ کہ آپ نے ڈیلے کیا، اور پھر آپ کے منسٹرز نے کہا پبلکلی کہ ہم بالکل صحت کے ساتھ نہیں کوئی گیم کھیلیں گے، اور اگر جو بھی معاملہ سیریس ہے. پھر ان کو کورٹ نے جب کہا انہوں نے سمجھ آئی کہ سیریس ہے تو ایگزامینیشن کیا. میرا خیال ہے تھوڑی جو حکومت کی غلطی ہے اس کو تو ماننا پڑے گا، پھر اسے ازالہ کرنے کی کوشش کی. اس کے اندر بھی 2-3 چیزیں ہیں. دیکھیں خان صاحب 74 ایئرس کے ہو گئے، اور انسان وہ اس ایج کے ساتھ ساتھ جو ہے ڈیٹیریوریٹ ہوتی ہیں. خان صاحب کی بینائی کا ایشو بنا اور ان کو بر وقت ان کو علاج دیا گیا. اگر بر وقت نہ علاج دیا جاتا تو یہ فردر ڈیٹیریوریٹ ہوتی، بہتر نہ ہوتی. اب تو ہر گزرے دن میں رانا احسان صاحب آپ جو کہہ رہے ہیں نا کہ یہ پولیٹیکل وغیرہ، وہ تو پولیٹیکل کی طرف چلی گئی بات، لیکن آپ جو بھی فرما رہے ہیں مجھے یہ بتائیں نا کہ اگر ڈاکٹر فیصل یا ڈاکٹر عاصم کو ہر 2 ہفتے بعد ملنے دیں تو، اور یہ دونوں وہ شخص ہیں جو باہر آ کے کوئی پولیٹیکل سٹیٹمنٹ دیتے نہیں، تو اس لیے یہ کوئی سمجھ سے باہر ہے بات کہ خود ہی بات کو اس حد تک لے کے گئی حکومت بائی ناٹ گیونگ ایکسیس ٹو ہز پرسنل ڈاکٹرز، جو کہ پولیٹیکل سٹیٹمنٹ ہم نے تو کوئی نہیں سنی ان سے کوئی پولیٹیکل سٹیٹمنٹ. جی عامر الیاس صاحب آپ فرمائیے. دیکھیں بات سمپل سی ہے، جب پہلا غلط قدم حکومت کی طرف سے ہوا جو پمس میں پروسیجر ہوا اور وہ پبلک نہیں ہوا. پبلک سے مراد میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ اعلان کرتے تاکہ کوئی لوگ آتے اور اکٹھے ہوتے، لیکن فیملی کو اعتماد میں لیا جانا چاہیے تھا، اور اگر لیا ہے تو وہ اس کو لے آئیں. بیگم بشرا سے تو یقیناً بات ہوئی ہوگی، تو وہ ساری چیزیں ریکارڈ پہ آئیں. اور آپ جب پروسیجر مکمل کر رہے تھے، جیسے ہم کہہ رہے تھے کہ بیرسٹر گور اور علامہ راجہ ناصر عباس صاحب کو اسٹیٹمنٹ دینی چاہیے تھی تو گورنمنٹ بھی دے دیتی، تو بہت ساری کنفیوژن سے بچ جاتے. تو اسی لیے یہ میس کریٹ ہوا ہے کہ جی چھپا کے لے گئے، پہلے کہتے رہے نہیں ہوا، اور پھر وہ میڈیا رپورٹس آئیں تو اس کے نتیجے میں مان لیا. تو یہ تو سارا سب کچھ ہوا، لیکن اب آگے کیا ہے؟ اب آگے حکومت اور فیملی اور پارٹی تینوں کو مل کے عمران خان کی صحت کے حوالے سے ذمہ دارانہ رویہ اپنانا چاہیے. دھمکیاں بھی نہ لگائیں، بات بھی خراب نہ کریں کہ اگر ان کا اگلا فالو اپ موجود ہے تو اس سے پہلے ان کے پرسنل فزیشین جو ہیں بالکل ڈاکٹر فیصل سلطان اور عاصم یوسف، جو کہ کچھ نہ کچھ حد تک انہوں نے جو بیان دیا کوئی کنٹروورشل کرنے کی کوشش کی، جبکہ وہ وہاں کہہ رہے تھے کہ اچھا آپ نے بہت اچھا علاج جی کرایا، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. تھوڑا سا تو بے شک فیصل سلطان کو بھیج دیں. وہ تو وہ ڈاکٹر ہیں جو عمران خان کی اس ٹیم میں شامل تھے ڈاکٹر یاسمین راشد کے ساتھ جو نواز شریف کی پلیٹلیٹس دیکھ رہی تھی. تو میرے خیال میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، ان کو بلائیں، ان کی فیملی میں سے کسی کو بلائیں، ملوائیں عمران خان کے ساتھ. یہ ضروری بات ہے تاکہ جو ابہام چل رہا ہے وہ نہ چلے. اور کچھ ملاقاتوں کا سلسلہ وہ بہرحال پی ٹی آئی کی قیادت کو دیکھنا ہوگا کہ یہ خود لوگ بھی ڈر گئے ہیں عمران خان سے. جیسے بیرسٹر گور سے کہا گیا، انہوں نے کہا جی میں تو نہیں جاتا، کیونکہ فیملی ممبر ایک نہیں جا رہا. تو جو سوشل میڈیا ٹرولنگ ہے نا، اس نے پی ٹی آئی کی ساری قیادت کو خراب کیا ہوا ہے، سمیت سلمان اکرم راجہ کے جو کہتے تھے میں مانتا ہی نہیں ان کو، لیکن اگلے دن انہوں نے اپنی بات کو خود الٹانا پڑا. تو یہ وہ چیزیں ہیں جہاں پہ میرا خیال ہے ایک بیٹھک ان کی وہ ضروری نہیں میڈیا کے سامنے ہو، لیکن ہونی چاہیے. اور عمران خان کے علاج کے اوپر جو تسلی تشفی فیملی کو اور پارٹی کو چاہیے وہ ملنی چاہیے. وہ ڈاکٹرز کے ذریعے مل سکتی ہے اور فیملی کے اپنے ممبرز کے ساتھ مل سکتی ہے، اس میں تو کوئی دوسری بات نہیں. بالکل ایسی بات ہے. اچھا شفیع جان، علی محمد صاحب نے بھی تفصیل میں اس کی بات کی ہے، فری عمران فورس. تو ذرا یہ بتائیں کہ اس کے بارے میں کیا سوچ ہے، بات کو کدھر لے کے جا رہے ہیں؟ جو آپ کی پہلی حکمت عملی ہے اس سے یہ کیا مختلف ہوگی، ذرا بتائیے. لیکن مجھے تو نہیں پتا کہ علی محمد خان صاحب نے کیا سٹیٹمنٹ دی ہے عمران خان رہائی فورس کے بارے میں، نہ ہی میری نظر سے گزری ہے. جہاں تک عمران خان رہائی فورس کا تعلق ہے تو اس کا انیشیٹو سی ایم سہیل آفریدی صاحب نے لیا ہے. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ سپریم کورٹ کے باہر انہوں نے اناؤنس کیا کہ اب میں عمران خان رہائی فورس بنائیں گے، اس کا سٹرکچر ہوگا، اس کی ممبرشپ ہوگی، اس سے حلف لیا جائے گا. اور اس فورس کے اعلان کے بعد جس طریقے سے حکومتی کیمپ میں کلبلی مچی ہوئی ہے، مجھے تو ایسا فیل ہو رہا ہے کہ ان کے پاؤں کی نیچے سے زمین نکل گئی ہے، ان کے ہاتھ پاؤں پھولے ہوئے ہیں. عمران خان رہائی فورس جو ہوگی وہ نوجوانوں پہ مشتمل ہوگی، اس کو لیڈ
मीट सीएम सोहेल आफरीदी करेंगे। नसीम ज़ाहिरा साहब, आपके इल्म में होगा कि स्ट्रीट मूवमेंट की जिम्मेदारी इमरान खान साहब ने ही सोहेल आफरीदी साहब को दी हुई थी, और जिस तरीके से उन्होंने स्ट्रीट मूवमेंट को लीड किया वो भी आपके सामने है। सिंध में, पंजाब में, खैबर पख्तूनख्वा में जो मैस मोबिलाइजेशन हुई वो भी आपने देखी। इस पंजाब में कर्फ्यू लगाना पड़ा, सिंध में 2 दिन बाद इतना प्रेशर उन पे पड़ा कि वजीर आला मुलाकात से फरार हो गया। फिर खैबर पख्तूनख्वा में जिस किस्म के लोग निकले हैं वो खैबर पख्तूनख्वा की तारीख में बहुत कम देखने को मिले हैं। या तो इमरान खान साहब ने इतने लोगों को पुल किया है या फिर सोहेल आफरीदी साहब कर रहे हैं। जहां तक रिहाई फोर्स का ताल्लुक है, ये नौजवानों पे मुश्तमिल होगी, इनके कोई सियासी मकासद नहीं होंगे, और जब इमरान खान साहब रिहा हो जाएंगे, ये डिसॉल्व हो जाएंगे। देखिए, हमारा ये मानना है कि 90% लोगों का लीडर जो है वो इमरान खान है। 90% लोग ये चाहते हैं कि इमरान खान रिहा हो, जिसका मुजाहिरा आपने खैबर पख्तूनख्वा के शहराओं पे देखा कि कोई ऑफिशियल कॉल, ठीक सही कह रहे हैं, बिल्कुल बंद था, बिल्कुल सही, दैट इज ट्रू। नहीं शफी, आपने जवाब नहीं दिया मुझे, सॉरी, माजरत कि मैं आपको काट रही हूँ बीच में, लेकिन ये जो आपकी अभी जिस तरीके से पार्टी ये अपना एफर्ट करती है इमरान खान साहब की रिहाई के लिए, उससे ये मुख्तलिफ कैसे हो गया, वो उसका जवाब मुझे नहीं मिला। देखिए, पार्टी में इस वक्त विंग्स मौजूद है, आईएसएफ भी अपना काम कर रही है, यूथ विंग भी कर रही है, आईएलएफ, आईटीएफ, मदर विंग, माइनॉरिटी विंग, हर विंग मौजूद है और वो रिहाई के लिए काम कर रही है। जहां तक रिहाई फोर्स का काम है, ये नौजवानों पे मुश्तमिल होगी। आईएसएफ, आईडब्ल्यू बाकी जलसे जुलूस भी देखती है, बाकी सियासी एक्टिविटी भी देखती है। इनका काम बाकी जलसे जुलूस से, बाकी सियासी एक्टिविटी से या गवर्नमेंट के कामों से कोई नहीं होगा। इस फोर्स का तमाम तर फोकस इमरान खान साहब की रिहाई पर होगा। इमरान खान साहब की रिहाई के बारे में जो भी ऑप्शन इनको दिया जाएगा या जो भी लाएमल इनको दिया जाएगा, चाहे वो मज़ामत का हो, जलसे का हो या जुलूस का हो, ये उसमें शिरकत भी करेंगे, ये सफ़े अव्वल में होंगे। इनकी चेन ऑफ कमांड जो लीडरशिप है वो सोहेल आफरीदी साहब खुद करेंगे, और जिस दिन इमरान खान साहब रिहा हो जाएंगे ये फोर्स डिसॉल्व कर दी जाएगी। और ये स्ट्रेटेजी आप इसकी सीक्रेट रख रहे हैं? देखिए, स्ट्रेटेजी तो कब सीक्रेट ही, हम कई चीजों पे सोच रहे हैं। अच्छा, ठीक, ओके, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस हुकूमत के पास जाते हैं और पूछते हैं कि उनका क्या ख्याल है इस फोर्स के बारे में, और जो कोई इंप्रेशन था कि नेगोशिएशन शुरू होंगी आमिर इलियास राना साहब से, उसके बारे में बात करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। बात हो रही है जो इमरान खान रिलीज फोर्स के पुरअमन फोर्स होगी जो कि नौजवानों पर मुश्तमिल होगी, वो इमरान खान की रिहाई के लिए काम करेंगे। और पार्टी के अपने जो एक एमएनए हैं अली मोहम्मद साहब, उन्होंने इसकी तायीद की है बिल्कुल, और लेकिन ये कहा है कि फोर्स लफ्ज़ हटा दें, क्योंकि जब पुरअमन होती है तो उसके साथ फोर्स नहीं लगती। अब मालूम नहीं पार्टी क्या डिसाइड करती है, लेकिन बहरहाल आप बताइएगा राना साहब, हुकूमत का क्या इस पे मौक़िफ़ है? हुकूमत क्यों इतनी उसके टांगें कांप रही हैं, कांपे टांग रही हैं, जो जैसे ये बता रहे हैं शफी जान साहब? हम तो हंस रहे हैं इस फोर्स के नाम के ऊपर, ना हमारी टांगें कांप रही हैं, ना हमें कोई परेशानी है। ये जो कश्मीर हाईवे था, इसका नाम श्रीनगर हाईवे रखा गया था, तो ये इसी तरह का जो है वो कार्रवाई है, वो भी पीटीआई ने की थी, और ये भी जो है वो उनको लगता है कि इनकी फोर्स का नाम देके, इमरान खान रिहाई फोर्स देके, शायद कोई वलवला या जोश जो है वो पार्टी के अंदर आ जाए। श्रीनगर हाईवे तो अच्छा नाम है, आपको बुरा लगता है नाम? नहीं, अच्छा नाम है, मुझे भी बहुत अच्छा लगता है, लेकिन उसका वो एक सिर्फ सिंबॉलिक है ना। अच्छा, उसके कोई प्रैक्टिकल तो इम्पैक्ट कोई नहीं है ना, कोई प्रैक्टिकली तो उससे कोई जो है एक सिंबॉलिक चीज है। तो इन्होंने भी एक सिंबॉलिक काम किया है कि इमरान खान रिहाई फोर्स कर दिए, जबकि काम तो ये वकीलों का है, या अगर जो है कोई बेहतरी लेके आनी है तो हुकूमत के साथ एंगेजमेंट करें, लेकिन वहां कुछ नहीं है। लेकिन एक इन्होंने फोर्स जो है तश्कील दे दी है कि जैसे इससे बड़ा फर्क पड़ जाएगा या वलवला आ जाएगा, तो कोई ऐसी बात नहीं है जी, ये हमें तो कोई मसला नहीं है। ये एक और फोर्स बनाए या 10 फोर्सेस बनाए, खान साहब ऐसे रिहा नहीं होने वाले। अच्छा आमिर इलियास राना साहब, आप ये फरमाएं कि इस वक्त हम ये बात तो फोर्स की हो रही है, लेकिन एक ब्रॉडर अगर आप देखें साको सबाक में पिछले 2-3 हफ्ते से, तो कुछ बेहतरी की भी चीज़ें हुई। हम तो बार बार एपेक्स कमेटी की मीटिंग की बात करते हैं, वहाँ बड़ी अच्छी बात हुई, अच्छी गुफ्तगू हुई, प्राइम मिनिस्टर के साथ गुफ्तगू हुई। फिर ये भी कहा गया, और हम एक मीटिंग जो हुई 2-3 महीने पहले जिसमें अगेन इनके पीटीआई के लीडर थे और
حکومت کی طرف سے 3 بہت اہم لوگ موجود تھے جنہوں نے بات بھی کی, الیکشنز کے حوالے سے بھی ہوئی بات, مطلب اٹ وازنٹ اے فارمل میٹنگ ایٹ آل, لیکن حکومت کی طرف سے یہ آفر ہوا. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو فورس ہے اس سے کوئی کہیں نیگیٹو امپیکٹ ہوگا, یا حکومت کے اور ان کے درمیان کوئی بات چیت ہو رہی ہے تو نہیں ہوگی؟ ذرا آپ بتائیں آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں, اور آپ اسٹیبلشمنٹ کی سوچ وغیرہ سے بھی بڑے واقف ہیں. میں دونوں طرف کی بتا دیتا ہوں کہ جو میرے پاس انفارمیشن ہے, اور میں فرسٹ ہینڈ دونوں طرف سے ملا ہوں. تو عمران خان صاحب کے لیے جو میسج ہے نا وہ یہی ہے کہ جو پچھلے سال سزائیں ہوئی تھی وہ قانون کے مطابق انہیں پوری کرنی پڑے گی, اور اس میں کوئی ادھر سے راستہ نہیں ہے. اور جو کہا گیا تھا کہ جس قسم کی سیاست پی ٹی آئی کر رہی ہے اس کی اجازت نہیں دی جائے گی, لیکن اگر آپ پولیٹیکلی سیاست کرنا چاہتے ہیں حکومت کے ساتھ تو عمران خان کو چھوڑ کے پی ٹی آئی کے ساتھ پوری طرح گورنمنٹ اور ادارے انگیج کریں گے, کر رہے ہیں, کرتے رہیں گے, کیونکہ وہ پاکستان کی اپنی ایک سیاسی جماعت ہے پی ٹی آئی, وہ پی ٹی آئی کی حکومت ہے کے پی میں, اور وہ انگیجمنٹ شروع ہو چکی ہوئی ہے. اب اگر پولیٹیکل لیڈرشپ کوئی فیصلہ دانشمندانہ میرے حساب کتاب میں ٹکراؤ سے ہٹ کے لے گی تو وہ عمران خان کے لیے فردر کچھ نہ کچھ چینجز لا سکتی ہے. لیکن اگر آپ سمجھیں, اور میں یہ سمجھوں جو شفیع جان صاحب نے بہت ہلکے سے انداز میں کہا کہ اگر مزاحمت کا کہا جائے گا تو وہ بھی یہ فورس کرے گی, تو مزاحمت مجھے نہیں نظر آ رہی کہ وہ پارٹی کے اندر سے آواز اٹھی ہے کہ جی یہ تو ڈیٹا لے کے کمپنی یعنی فوج کو دے دیں گے. یہ جو ڈیٹا اکٹھا کرا رہے ہیں پی ٹی آئی کے اپنے یوٹیوبر, سوشل میڈیا کے انفلوئنسرز جو ہیں وہ لکھ رہے ہیں اور بول رہے ہیں کہ یہ تو ہمیں پھنسوا کے مروا دیں گے. تو یہ جو بد اعتمادی ہے اس سے اس کے اندر ایک دراڑ پہلے سے آئی ہے. علی محمد خان جو بات کر رہے تھے وہ کہہ رہے تھے کہ اس کے نام میں فورس نکال کے کوئی رضاکار کر دیں, کچھ بھی کر دیں, تاکہ ایک پریشر وہ نہ جائے کہ ہم کوئی لڑنے بھیڑنے کی طرف جا رہے ہیں. تو یہ چیزیں بہرحال پی ٹی آئی کی قیادت کو سمجھنے کی بات ہے کہ سیاسی طور پہ وہ اس کو کیسے لے کے چلتے ہیں. جی, اور جہاں تک کہ عمران خان کی سزا کا تعلق ہے وہ تو ایک لیگل پروسیجر چل ہی رہا ہے, یعنی کہ اپیل میں جائیں گے, پھر اپیل میں جائیں گے تو وہ دیکھیں اس کا وہ ایک اپنا الگ سفر ہے. شفیع جان صاحب, کنکلوڈنگ تھاٹس. دیکھیں جہاں تک رانا صاحب نے بات کی, رانا میں حکومتی جو رانا صاحب ہے اس کی بات کر رہا ہوں کہ یہ وکیلوں کا کام ہے. تو رانا صاحب کے علم کے لیے کہ نہ تو آپ کورٹس کے فیصلے کو مانتے ہیں, نہ کورٹ خود اپنے فیصلے کو امپلیمنٹ کر سکتی ہے. نسیم ظاہرہ صاحبہ, کورٹس کی زیادتی آپ دیکھ لیں کہ پشاور کے شہراؤں پہ جب لوگ بیٹھے تھے اور ایک عام بندہ ایک پٹیشن لے کے چلا جاتا ہے پشاور ہائی کورٹ, وہ پٹیشن اسی دن لگائی بھی جاتی ہے, سنی بھی جاتی ہے, فیصلہ بھی ہو جاتا ہے, آئی کیو کو بلایا جاتا ہے, اور اگلے 24 گھنٹے میں امپلیمنٹیشن بھی کورٹ مانگ رہی ہے. دوسری سائڈ پہ 200 سے زیادہ پارلیمنٹیرین ایک پٹیشن کو سائن کرتے ہیں جو ملاقات اور صحت کے حوالے سے ہے, وہ لگتی نہیں ہے, وہ سنی نہیں جاتی. 16 سے زیادہ پٹیشن اسلام آباد ہائی کورٹ میں پڑی ہوئی ہے, 10 سے زیادہ سپریم کورٹ میں پڑی ہوئی ہے. ہائی کورٹ کے جو اپنے فیصلے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے, اس کی امپلیمنٹیشن نہیں ہو رہی. تو کیسے یہ کام وکیل کریں گے؟ ہمیں لگتا ہے کہ یہ جو رہائی کی بات ہے وہ سڑک سے ہی ہوگی, وہ مزاحمت سے ہی ہوگی. ہم یہ طے کر چکے ہیں کہ مزاحمت سے ہی مفاہمت کی طرف جا سکتے ہیں. اور جہاں تک فورس کی بات ہے, رہائی فورس کی, یہ پرامن فورس ہوگی, یہ آئین اور قانون کے دائرے کے اندر رہ کے اپنی ایکٹیویٹی سر انجام دے گی. آج تک تحریک انصاف نے قانون کو ہاتھ میں نہیں لیا. جب ہائی کورٹ کا فیصلہ آیا تب بھی ہمارے کارکنوں نے اس ہائی کورٹ کے فیصلے کا احترام کیا, کیونکہ عمران خان صاحب نے ہمیں سکھایا ہے کہ آپ نے کورٹس کی عزت کرنی ہے, کورٹ کے فیصلوں کی رسپیکٹ دینی ہے. ہم کوئی مسلم لیگ نون تو نہیں ہے جو سپریم کورٹ پہ چڑھ دوڑے. جی جی, مسلم لیگ کا ریکارڈ اس میں تو بالکل کلیئر ہے کہ انہوں نے اٹیک کیا تھا سپریم کورٹ میں, لیکن پی ٹی آئی کا بھی کچھ مکسڈ ہے. جو عمر بندیال صاحب نے کہا اس جگہ سے آگے, وہ لمبا قصہ میں اس میں نہیں جانا چاہتی. لیکن یہ میں ضرور کہوں گی شفیع جان آپ کو, اور آپ اس سے بالکل واقف ہیں, کہ جب وہ پشاور ہائی کورٹ نے کہا کہ آپ وہاں سے دھرنے کو ختم کریں, آپ کو پتہ ہے کہ ایک پازیٹیو ان کی صحت پہ رپورٹ آ چکی تھی جو کہ پارٹی کے ورکرز تک نہیں پہنچی تھی. اور یہ جو بات کہہ رہے تھے نا عامر الیاس رانا صاحب, یہ درست تھی کیونکہ وہاں پھر سیاست آ گئی تھی. تو میں تو کہہ رہی ہوں بہت اچھا کیا آپ کے لوگ جو بیٹھے ہوئے تھے سڑک پہ, ان سے ہماری بات ہو رہی تھی, وہ کہہ رہے تھے لوگ اتنی مشکل میں ہیں لیکن اب کیا کریں, اگر ہم نے کہا اٹھو تو پھر سب کہیں گے کہ یہ بکے ہوئے لوگ ہیں. تو کورٹ ڈڈ دا رائٹ تھنگ. لیکن آپ کی کورٹ سے جو شکایت ہے وہ بھی اپنی جگہ بالکل جائز ہے جنرلی, لیکن اچھی بات ہے کہ اب کچھ کیسز جو ہیں ان کی ہیئرنگ شروع ہو گئی ہے سپریم کورٹ میں. ناظرین, مکس پکچر ہے, بہتری اسی میں ہے جیسے ابھی بات کر رہے تھے ہمارے پینلسٹ
کہ جو معالج ہیں, جو ڈاکٹرز ہیں, ان کو ملنے دیا جانا چاہیے فارمر پی ٹی آئی چیئرمین پی ٹی آئی کے جو لیڈر ہیں ان سے, اور اس طرف اس ٹریک پہ تو بات چلنی چاہیے جو ایک ہیومینیٹیرین اور لیگل بیسس ہے اس کے اوپر. باقی سیاست آپ کے سامنے ہے, نظر آئے گی ہماری اس پر. ہماری طرف سے خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.